الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ آج کی یہ محفل پاک سلطان الاولیاء سراج الاصفیاء شہنشاہ بغداد تاجدار ولایت شہباز لامکانی قندیل سبحانی محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اس دربار میں میں اپنی گفتگو سے پہلے ان کے عظیم عاشق جس کو دنیا سنیت فنا فی الغوث اور مجدد میت حاضرہ کے نام سے جانتی ہے، امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خراج عقیدت پیش کی ہوئی منقبت ہے، اسی سے میں بارگاہ غوث میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اے سلطان الاولیاء، اے شہنشاہ بغداد، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ توجہ، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اے غوث پاک، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ ہم تو ابھی تلوے کو ہی نہیں پہنچ سکے، تمہارے سر تک کون پہنچے ہیں۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ وہ شہنشاہ بغداد اگر ممبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو پھر ہند کے خطے سے معین الدین اجمیری بھی یہ کہتے ہوں کہ بل علی رأسی و علی عینی، اے سلطان الاولیاء صرف آپ کا قدم گردن پر نہیں میرے سر پر بھی ہے۔ اور پھر اولیاء کاملین نے پکار کر کے دربار غوث میں یوں کہا تھا جب آپ نے اعلان کیا میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، جس کی گردن بنی ممبر اولیاء، جس کا ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے جب اعلان کیا تو کیا اولیاء کاملین نے جواب میں کیا کہا تھا؟ جواب میں کیا کہا تھا؟ غوث پاک نے جب بغداد سے پکارا تو پورے مشرق و مغرب شمال و جنوب کے اولیاء نے یوں کہا تھا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ گردن ہی کیا ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، آپ کی مرضی جہاں ہو میرے آقا آپ قدم رکھتے ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ عزیزان گرامی وقار، تاجدار بریلی نے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں پیش اس طرح سے کیا کہ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اے شہنشاہ بغداد، تیری میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔
ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ سرکار بغداد کی بارگاہ میں پھر استغاثہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں عرض کرتے ہیں، اے شہین شاہ بغداد، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، جس کی گردن میں قادری پٹا ہو، جس کی نسبت سلسلہ قادریہ سے ہو گئی ہو، اس کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں، ہم کتا پاک ہیں شہنشاہ بغداد کے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور اے سننے والو، میں نے اپنے آپ کو سگ کہا، کتا کہا، تو کہیں تم اس خیال میں نہ آ جانا کہ کتا معمولی ہوتا ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی سوایہ کر دیا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کی تک پرواہ نہیں کرتا غوث پاک کا کتا۔ تو میں نے اپنے آپ کو کتا کہا تو اس بھول میں نہ رہ جانا کہ کتے کو کوئی بھی مار لے جائے گا، اٹھا لے جائے گا۔ ہم نے کہا ہے دربار غوث کا کتا جو شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بارگاہ غوث میں جو جھوم کر کے اشعار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیے ہیں، وہی ہماری گفتگو کا خلاصہ بھی ہیں۔ سرکار بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً آپ کے ولی کامل ہونے پر تقریباً پوری امت کا اتفاق ہے۔ اتفاق کا مطلب صرف بریلویوں کا نہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے ان میں سے کسی کا انکار نہیں۔ آج بھی بغداد میں جائیں، لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، شیعہ بھی کھا رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر آج بھی بٹ رہا ہے۔ بغداد کی وہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں سنی اور شیعہ دونوں ہیں، دونوں تسلیم کرتے ہیں ان کی ولایت کو۔ اب رہے بات اہل حدیث کی یا دیوبند کی، ان کی کتابیں اٹھاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ غوث پاک کے متعلق انہوں نے کیا کیا نہیں لکھا۔ پیر پیراں، میر میراں، شہین شاہ بغداد، بلکہ شیخ ابن تیمیہ جو ہر ولی کی تنقید کرتا تھا، ہر صوفی پر طعن و تشنیع کرتا رہا، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ میرے پاس اتنی تواتر تک، تواتر کہتے ہیں اتنے لوگوں کا بیان کرنا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ شیخ ابن تیمیہ کہتا ہے میرے پاس اتنی تواتر سے کسی اور کی کرامتوں کا ذکر نہیں پہنچا جتنا شیخ عبد القادر جیلانی کا پہنچا ہے۔ الفضل لما شہید بہ الاعداء، فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت پر تقریباً امت کا اتفاق، بعد میں آنے والے سارے مسلمان انہیں ولی مانتے ہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ ولایت تک سب کا اتفاق ہے، اب غوث کے مقام کے متعلق الحمدللہ ہم منفرد ہیں اس میں، اس لیے کہ ہم انہیں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، استغاثہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے جہاں شرک، بدعت اور کفر کے فتوے لگتے ہیں کہ بریلوی اللہ کو چھوڑ کر اولیاء سے مانگتے ہیں، اور یہ بیویوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، ہاں اپنے بچوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ چپراسی اور نیتاؤں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ کسی صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا آپ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اعظم اللہ ہوتا ہے سب سے اعظم، غوث کہیں ٹھیک ہے۔ سلفی صاحب تھے، ہم نے کہا کہ آپ کو سرکار عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے پر اعتراض ہے، لیکن ایک چوڑا چمار ملک کا پرائم منسٹر بن جائے تو اسے وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، کوئی دقت نہیں آپ کو، وہاں اعظم کہتے ہیں آپ، اعظم کہنے میں آپ کو وہاں جھجک بھی نہیں آتی، اور غوث پاک کو اعظم کہنے میں آپ کو شرم آنے لگتی ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، آپ کا اعظم کوئی اور ہے، ہمارا اعظم کوئی اور ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار بغداد شہین شاہ ولایت سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کے پیٹ سے ہی ان کو ولایت عطا کی گئی۔ یہ وہ اولیاء میں سے ہیں جن کا پیدائشی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔
بلکہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی یہ شعبان کا آخری دن، اور آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن سے آپ اس عمر میں پیدا ہوئے جب عورتوں میں اولاد کی امید ختم ہو چکی ہوتی. آپ کی ماں کی عمر 60 سال کی تھی جب آپ پیدا ہوئے. یہ خود اپنے آپ میں ایک کرامت ہے. اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیلان میں پیدا ہوئے تو آپ کا معمول تو دیکھیں، آپ کی ماں خود بتاتی ہیں دوسرے سال غالباً لوگوں کو چاند میں شک ہو گیا، 29 کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. بعض کہنے لگے ہو گیا ہوگا، بعض کہنے لگے نہیں ہوا ہوگا. تو یوم الشک کہتے ہیں، یعنی 30واں جو شعبان کا ہوتا ہے، وہ ایک رمضان بھی ہو سکتا ہے، 30 شعبان بھی. تو لوگ آئے حضرت فاطمہ ام الخیر کے پاس جو غوث پاک کی ماں ہے، پوچھا کہ کل کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں شک ہو گیا ہے. آپ نے کہا چاند ہو گیا ہے اور رمضان شروع ہو چکا ہے. کہا کیسے؟ کہا صبح سے میرا بیٹا عبد القادر دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے، اور میرے بیٹے کا یہ معمول ہے پچھلے رمضان سے ہی. جس وقت غوث پاک پیدا ہوئے رمضان شروع تھا. ان کی ماں کہتی ہیں سحری سے لے کر افطار تک غوث پاک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. یہ بچپنے میں ماں کی گود میں روزے کا آپ کے اوپر کوئی مکلف نہیں تھے، آپ احکام شریعت ابھی آپ کے اوپر لاگو نہیں تھے، لیکن اللہ کا ایک ولی آتا ہے تو وہ نظام خدا قائم کرنے کے لیے آتا ہے. آج میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا. اللہ کے اولیاء ظاہر کیوں ہوئے دنیا میں اور کیوں آتے ہیں؟ ان کا سب سے بڑا مقصد دنیا میں آنے کا، جلوہ بار ہونے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ نظام خداوندی کو زمین پر قائم کریں. جس کی کائنات ہے اسی کی بات یہاں پر قائم ہونی چاہیے. اب یہ باتیں وقت کے ساتھ گزرتی جاتی ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں. آپ سب کو پھر میں یاد دلا دوں، میرے عزیز، میں نے بھی اور آپ نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے. ہماری روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی نہیں کیا تھا اس وقت ہماری روحوں کو بلا کر اس نے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہارا مالک اور خالق نہیں ہوں؟ تو سب کی روحوں نے کہا تھا قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اسی وعدے پر برقرار رہو گے دنیا میں جانے کے بعد؟ سب نے کہا تھا ہم وعدہ کرتے ہیں مولا اسی پر باقی رہیں گے. یہاں آنے کے بعد کتنے وہ لوگ ہیں جو اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کائنات میں صرف اس کے گن گاتے ہیں. کفار و مشرکین تو وعدہ خلاف ہیں، توڑ دیے، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لیا. لیکن تم نے اللہ اکبر تو کہا، زبان سے تو تم نے تسلیم کیا، لیکن تمہارا رہن سہن یہ بتاتا ہے کہ تمہارا مالک کوئی اور ہے. کسی اور کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو، کسی اور کی دریوزہ گیری کر رہے ہو، کسی اور کی خوشامدی میں کھڑے ہوئے ہو. درباروں کے آستانوں کے دروازوں پر تمہارا کھڑا ہونا گھنٹوں پر کسی کو راضی کرنے کے لیے، یہ تمہارا عمل بتاتا ہے کہ تم نے رب اعلیٰ کو اکبر نہیں سمجھا. وعدہ تو تمہاری روحوں نے کیا تھا کہ تیرے سوا کسی کو ہم حاکم نہیں تسلیم کریں گے، حاکم اعلیٰ صرف اللہ ہے. اولیاء کاملین یہی بات یاد دلانے کے لیے آتے ہیں، پھر تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے آتے ہیں. اور جس شان سے وہ دنیا میں آتے ہیں بچپن سے ہی ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت طاہرہ کی پابندی ان کے ہر قول و عمل میں نظر آتی ہے، ہر قول و عمل میں. اس لیے کہ ہم جس کی زمین پر ہیں اور جس کی آسمان کے نیچے ہیں، بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی، بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سامنے کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے، یہ زمین سب کی ہے، ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے. آپ نے کہا چپ رہو، زمین اللہ کی ہے اور صرف اللہ کا نام ہو. یہ سب کی ہمت نہیں بولنے کی. زمین اللہ کی ہے اور اللہ ہی کا یہاں پر اللہ ہی کی بولی بولی جائے، اسی کے لیے زیب دیتا ہے. جس کے گھر میں رہ رہے ہو اسی کی بات کرو. عزیزان گرامی وقار، سرکار بغداد ان کی کرامات اپنی جگہ پر، لیکن ان کی زندگی کے کچھ اہم گوشے میں لے کر آج حاضر ہوں. آج ہمارے حالات کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے اس کی. جب آپ پروان چڑھتے رہے اپنی ماں کی گود میں، بہت جلدی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا.
آپ سے خود پوچھا گیا تھا غوث پاک سے آپ کی جوانی میں، یا جب آپ کا شہرہ بغداد میں بہت ہو گیا تب پوچھا گیا تھا آپ کو اپنے ولی ہونے کا احساس کب ہوا؟ غوث پاک سے ہی پوچھا گیا تھا آپ کو کب پتا چلا اللہ نے آپ کو ولایت کا یہ مقام عطا کیا؟ آپ فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا، مدرسے جاتا تھا تو غیب سے ایک آواز آتی تھی، افصحوا فی المجالس لولی اللہ، غیب سے آواز آتی تھی اے لوگوں مجلس میں جگہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ یہ آواز صرف میں نہیں، میرے استاد بھی سنتے، وہاں بیٹھے شاگرد بھی سنتے، اور سب کھڑے ہوتے تھے، جگہ دیتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب ہر بار مجھے یہ آواز آنے لگی تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا تاج پہنایا ہے۔ پھر آپ کو لہو و لعب میں، کھیل کود میں نہیں رکھا گیا۔ فرماتے ہیں ایک بار میں صرف ایک گائے کی پونچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، گائے پلٹ گئی، فصیح عربی میں کہنے لگی الہذا خلقت ام بہذا امرت یا عبد القادر، اے عبد القادر کیا تجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا، یا تجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا کہ میری پونچھ پکڑے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں چونک گیا کہ ایک جانور مجھ سے عربی میں بات کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ گائے خود کہنے لگی اے عبد القادر تجھے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے، اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی میں کبھی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی، کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی، کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اور جب آپ جیلان سے نکل کر بغداد آئے، بغداد کے جو حالات تھے وہ آپ نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا۔ میرے عزیزو آج کے جو حالات ہیں نا، آج کے جو حالات میں نے پڑھا اس سے بھی زیادہ ڈینجر حالات اس زمانے کے تھے۔ آج لوگ حالات کی شکایت کرتے ہیں، بہت سارے علماء مولانا ہم سے کہتے ہیں حالات اب صحیح نہیں ہیں، ویسے نہیں ہے پہلے۔ میں تمہیں غوث پاک کے حالات بتاتا ہوں، اس وقت سیاسی حالات کیا تھے۔ اس وقت سیاسی حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے، بغداد میں شیعوں نے اپنا گڑھ جمایا تھا، یہاں تک کہ ہر عالم پر، ہر واعظ پر، ہر امام مسجد پر پابندی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے۔ شیخین کا اگر کسی نے نام لے لیا کسی عالم نے، کوڑے مارے جاتے تھے۔ خلیفہ واثق باللہ تک یہ تاریخ چلی بغداد میں، اور سلطنتیں ٹوٹ چکی تھیں۔ سیاسی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ چکے تھے مسلمان۔ مصر کی طرف دیکھیں تو فاطمی حکومت قائم ہو گئی تھی، وہ اپنے آپ کو فاطمی کہہ رہے تھے۔ بغداد میں عباسی خاندان حکومت کر رہا تھا، اور وہ بھی سمٹ کر کے صرف بغداد کے اطراف رہ گئی بس۔ پھر ترکی کی طرف دیکھیں تو سلجوکی خاندان تھا، ایک ایک ٹکڑا حکومت کر رہا تھا، اور یہی آپس میں دست بگریباں تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اور پھر پلس اس پر ایسا کہ بازنطینی جو عیسائی تھے، صلیبی تھے، ان سلطنتوں کو آپس میں لڑا کر کے اس قدر شدت پیدا کر چکے تھے کہ بغداد والا مصر نہیں جا سکے، مصر والا ترکی نہ آ سکے۔ پھر ادھر بخارا، سمرقند، نیشاپور، یہ جو رشیا میں ہیں آج، ازبکستان وغیرہ میں، یہاں الگ ایک سلطنت قائم تھی، اور ہند میں الگ کفرستان تھا۔ سب جگہ الگ الگ حالات تھے، اور مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں ایسے حالات ہو گئے جیسے لاک ڈاؤن ابھی کا سیم۔ میں آپ کو بتا دوں سچویشن، لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ یہ ہمارے طلبہ دیکھیں 8 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس میں نہیں گئے، حفظ قرآن کر رہے تھے، عالم دین بن رہے تھے، مدرسے بند ہیں نا، گھروں میں بیٹھے کچھ تو آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کالج کے بچے بھی، اسکول کے بچے بھی، سب چھوٹے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ سیم یہی سچویشن اس زمانے میں ہوئی۔ بغداد علمی مرکز تھا، کوفہ اور بصرہ علم کے مرکز تھے۔ آپسی رنجشوں کی وجہ سے بادشاہوں کی طلبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں کر سکتے تھے، بغداد کے سارے مدرسے بند پڑے ہوئے تھے، کیونکہ طلبہ آ نہیں سکتے۔ کہاں سے آئے تم؟ مصر سے آئے، واپس جاؤ، اس سلطنت میں کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کی سختیاں،
یہاں تک کہ یہی زمانہ ہے جب حسن بن صباح نام کا ایک ایسا منافق جس نے اس زمانے کے بادشاہوں کو خرید لیا اور کچھ لوگوں کو نشے کا خوگر بنایا. حشیشین وغیرہ آپ نے سنا ہو, صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہے. غوث پاک سے صرف 4 سال بعد صلاح الدین ایوبی آئے, صرف 4 سال بعد. اس زمانے میں حسن بن صباح نے ہزاروں نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دیا تھا, ہزاروں نوجوان. اور کیسا نشہ, کوکین, افیون وغیرہ سب تو لے کر کے تو لوگ ہوش میں آ جاتے ہیں. وہ ایسا تھا کہ اس نے جو نشہ دکھایا تھا, ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو رکھتا اور انہیں بتاتا کہ یہ درخت ہیں, یہ نہر ہے, یہ محل ہے, یہ حور ہے, تو اسے وہ جنت ہی سمجھتے تھے. اور پھر اس کمرے سے باہر نکالتا اس کو, تڑپ تڑپ کے آدمی مر جاتا کہ مجھے میری جنت میں واپس کرو. وہ جنت نہیں کمرہ ہوتا تھا, لیکن نشہ اسے ایسا کرایا جاتا تھا کہ اس کمرے کو وہ جنت سمجھنے لگتا تھا. اور ان نوجوانوں سے کیا کرایا جاتا تھا, ان کو نشے کا عادی بنا کر کے باہر نکالا جاتا, انہیں ٹارگیٹ دیا جاتا, فلاں مجلس میں جاؤ, فلاں خلیفہ کو قتل کرو, فلاں وزیر کو مارو, فلاں سپاہیوں کو مارو, فلاں عالم دین کا قتل کرو. اور وہ اپنا ٹارگیٹ پورا کر کے آتے, اس لیے کہ انہیں نشہ چاہیے تھا. وہ 1 دن 2 دن سے زیادہ اس نشے کے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں. وہ اپنا ٹارگیٹ کرنے کے لیے اپنی جان بھی جوخم میں ڈالتے ہیں. اس طرح کے کئی حملے خلفاء پر کرائے حسن بن صباح نے. اور جانتے ہیں, میں نے آج تاریخ دیکھی, حسن بن صباح نے علماء اہل سنت کو, اس زمانے کے 40,000 علماء کو قتل کرایا. یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد کا حال یہ تھا کہ نشہ زیادہ ہو چکا تھا, علم دین کے مراکز بند ہو رہے تھے, اور علماء بولنے میں ہچکچا رہے تھے, ڈر رہے تھے, اور سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں. جو خلیفہ بیٹھتا وہ نہایت عیاش قسم کا خلیفہ آتا تھا. اکثر خلیفہ عیاش آئے, ان کے حریم میں, ان کے حرم خانے میں, یعنی ان کے محل میں 40 عورتیں ہوا کرتی تھیں جن کے ساتھ وہ وطی کرتے, جمع کرتے. جبکہ وہ مسلمان خلیفہ ایک بادشاہ کے لیے, چاہے کوئی بھی ہو, 4 سے زیادہ کی اجازت ہے, 40 کنیزاؤں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے. اس میں عیسائی بھی ہوتی, یہودی بھی ہوتی, سب قسم کی ہوتی. یہ خلفاء کا حال تھا. تم کیا کہہ رہے ہو ہمارے زمانے کو؟ ارے حالات برے ہیں, حالات برے ہیں. ابھی اور میں بتاؤں کتنے برے حالات اس زمانے میں تھے. علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے اگر بولے. ارے شیخین کا نام لینے پر پابندی بغداد میں لگ گئی ہو, اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق, حضرت عمر کا نام لینے پر کوڑے مارنے لگائے جاتے. ایسے حالات میں شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی بغداد آئے ہیں جب آپ کی عمر صرف 18 سال کی تھی. 18 سال کی جوانی میں آپ نے ملاحظہ کیا, حالات کو دیکھا, تعلیم حاصل کی بڑے بڑے اساتذہ سے. آپ کے اساتذہ فقہ میں الگ ہیں, حدیث میں الگ ہیں, تفسیر میں الگ ہیں, علم کلام میں, کئی علوم و فنون پہ آپ نے مہارت حاصل کی. اس کے بعد حالات دیکھ کر کے آپ نے کیا کہا, یہ اب یہاں سے میں ہر ایک عالم دین کے لیے بشمول من میرے لیے نصیحت سمجھتا ہوں, غور سے سن لیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا, اور شاید میں نے بھی کبھی کئی مرتبہ اس طرح سوچا ہے, میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, لیکن سنیں, حالات کو دیکھ کر کے غوث پاک نے جنگل کا رخ اختیار کر لیا. کیا لینا دینا ہے اس دنیا سے؟ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ارادہ تھا, نہ ہیں, میرا ارادہ ہوا جنگل میں ایسی جگہ رہوں کہ نہ مجھے مخلوق دیکھے اور نہ میں مخلوق کو دیکھوں, عبادت میں ایسے مصروف ہو جاؤں. جنگلوں میں آپ عبادت کرتے رہے, لیکن فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے,
کہا اے بندے قادر، آپ کا نام ہی عبد القادر ہے، اے قادر کے بندے، تجھے اللہ نے جنگلوں کے لیے نہیں بنایا، امت مصطفیٰ کی رہنمائی کر، خلق خدا تجھ سے نفع حاصل کرے، واپس آ جا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ تو تھا کہ میں اپنی زندگی اللہ کی یاد میں فنا کر دوں، لیکن میں شہر صرف اس لیے واپس آیا کہ جنگل میں صرف میری اصلاح ہو سکتی ہے، شہر میں پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ علماء کے لیے یہی آج نصیحت ہے، تم چاہے تو گدی نشین بن جاؤ، سجادہ نشین بن جاؤ، جھولی نشین بن جاؤ، جنگل نشین بن جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے اپنے فائدے کے لیے تم سوچ سکتے ہو۔ میں نے ابھی یہ کہا، میرے دل میں ارادہ تھا کہ گوشہ نشین ہو کر کے اپنی عبادت کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، نہیں، علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے امت مصطفیٰ کی رہنمائی کے لیے، یہ امانت ہے، چاہیں تو بھی چھپ نہ سکیں۔ عزیزان کرام وقار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بغداد آئے۔ اچھا، وہ اتنی عبادتوں کے عرصے میں جانتے ہیں کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا انہوں نے؟ جنگلوں کا سفر، صحراؤں کا سفر، بیابانوں کا سفر، یہاں تک کہ سری لنکا کی سرزمین تک پہنچے، ملتان تک آئے۔ یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں آپ نے پیدل یہ سارے سفر کیے، پھر واپس اسی بغداد آئے جہاں کے حالات بڑے ہی کشیدہ تھے، اور خلفائے وقت کے خلاف زبان کھولنا یہ آگ سے کھیلنے کے برابر تھا، آگ سے کھیلنے کے برابر تھا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو غوث پاک کے لیے یہ تھا کہ آپ بغداد کے نہیں تھے، عراق کے نہیں تھے، آپ جیلان سے آئے تھے۔ جیلان ایران میں ہے، اس زمانے میں طبرستان ایک صوبہ تھا، طبرستان کا ایک شہر جیلان تھا، جیلان سے آئے ہوئے تھے بغداد میں۔ آپ کی زبان فارسی تھی، فارسی زبان کا ایک طالب علم بغداد میں آیا ہے، اور بغداد پورا عربیوں کا ہے، فصیح عربی بولنے والے لوگ، اور نہایت ہی عیاشی میں پڑے ان کی اصلاح کیسے کریں۔ دل میں بار بار یہ احساس ہوتا، غوث پاک فرماتے میری زبان فارسی تھی اور ان کی زبان عربی ہے، میں ان سے خطاب کیسے کروں، ان کو اصلاح کے راستے پر کیسے لاؤں۔ بار بار سوچتے تھے، لیکن دل میں ایک درد ہوتا تھا کہ امت مصطفیٰ کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ایک دن ایک مسجد میں غمگین حالت میں سوئے، ظہر کا وقت تھا، نماز پڑھ کر کے آپ آرام کر رہے ہیں، اور جیسی آنکھ بند ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا عبد القادر کیوں غمگین ہے میرے بیٹے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان میری عجمی ہے، فارسی، میں عربیوں کے بیچ بیٹھا ہوں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ عجمی سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا منہ کھول۔ آپ نے منہ کھولا، حضور پاک نے اپنا لعاب پاک ڈالا، دوسری بار ڈالا، تیسری بار ڈالا، چوتھی بار ڈالا، پانچویں، چھٹی، 7 مرتبہ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک دیا اور کہا عبد القادر اب اٹھ اور بیان کرو۔ فرماتے ہیں خواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک لیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرے خواب میں ہی میرے جد کریم مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لائے۔ کہا پھر وہی سوال کیا عبد القادر کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا میں فارسی النسل، فارسی ہوں اور عربیوں کے بیچ میں ہوں۔ انہوں نے کہا تو اپنا منہ کھول۔ باب العلم، باب مدینۃ العلم، علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنا لعاب پاک ڈالتے ہیں، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، بس کیا۔ غوث پاک نے کہا نانا جان نے مجھے 7 مرتبہ پلایا، آپ نے 6 مرتبہ۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں برابری تو نہیں کر سکتا، وہ رسول کائنات ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی، اور اسی جامع مسجد میں جب میں کھڑا ہوا اور خطاب کے لیے لوگوں کو پکارا تو دیکھا ادھر سے بھی مخلوق آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، سامنے سے بھی آ رہی ہے۔ مجمع اتنا کثیر کہ تل دھرنے کی جگہ مسجد میں نہیں تھی، اور جب آپ کا خطاب ختم ہونے کو تھا لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور بے ہوش ہونے لگے۔
इतनी तीर बहदफ कलमात थे कि सीधे सीने में पैवस्त हो जाते, दिलों में उतर जाते। उसके बाद वही दिन था सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी को लोगों ने हाथों हाथ उठाया। बगदाद में शोहरा हो गया कि कोई एक अजमी आया है और अरबियों पर फौकियत ले गया है। सारे अरबी उसके सामने दंग रह गए हैं, कोई अरबी उसकी फसाहत को नहीं पहुंच पाता है। कई लोग इम्तिहान के लिए भी आए। ऐसा नहीं है कि गौसे पाक को यूं ही छोड़ दिया गया। मेरे अजीज, तुम तो 1000 साल के बाद करामतें सुनते हो ना, यही लगता है कि गौसे पाक बहुत करामतों के मालिक थे, बहुत बड़े आलिम और बड़े वली कामिल थे, कुछ नहीं हुआ होगा उनके साथ। हमारे से ज्यादा खतरे उन्होंने मोले हैं, हमसे ज्यादा हासिदीन उनके थे, दुश्मनी करने वाले अपनों में भी बहुत सारे थे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब खिताब शुरू हुआ, क्या एक खतीब जब मशहूर होने लगे तो दूसरे मौलवी खामोश रह जाएंगे? हसद की चिंगारी भड़कती है, वो गौसे पाक के खिलाफ भी भड़की। और बगदाद में जब ये शोरा होने लगा तो कई उलमा उस वक्त के जो बड़े बड़े पाए के आलिम हैं, उनकी किताबें आज भी मौजूद हैं, मैं नाम तज़किरे नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने टेस्ट लेने की गरज से, इम्तिहान लेने की गरज से कई लोगों को सवालात भेजे। एक दिन मजलिस में ऐसा था कि गौसे पाक तफसीर कुरान बयान करते थे। तफसीर कुरान बयान करना गौसे पाक का महबूब मशगला था, रोज़ाना कुरान की तफसीर अर्ज करते। एक दिन मजलिस में बड़े बड़े उलमा की जमात, जिसमें अब्दुर्रहमान जोज़ी जैसे बड़े फ़क़ीह मुहद्दिस हैं, इनकी एक जमात आई। कुरान की जो आयत की तफसीर वो कर रहे थे, उस तफसीर को कई किताबों से उन्होंने अख़ज़ किया और लेकर के आए, मजमे में बैठे हैं। गौसे पाक ने तफसीर शुरू की। एक आयत की कितनी तफसीरें हो सकती हैं, कितनी तफसीरें हो सकती हैं। एक तफसीर बयान किया, उसके बाद कहा इस आयत की एक दूसरी तफसीर ये है। फिर थोड़ी देर के बाद गौसे पाक ने फरमाया इसकी एक तीसरी तफसीर ये है। फिर कहा उसकी एक चौथी तफसीर ये है। फिर कहा उसकी एक पांचवी तफसीर ये है। बयान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, यहाँ तक के 13 तफसीरें हो गई। जो बैठे हुए थे वो आशाश करने लगे। उसके बाद इतना ही नहीं, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते गए। 40 तफसीरें एक आयत की आपने बयान की। जो आए थे वो खड़े हो गए और उसके बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखने लगे। गौसे पाक ने उनको मुखातब करके कहा, ऐ गिरोहे उलमा, ऐ जमात उलमा, तुम 13 तफसीरें याद करके आए थे एक आयत की, क्या वो मैंने शुरू से 13 तक सही बयान किया? सब अपने जुब्बे उठाने लगे। कहा हम तो ये 13 तफसीरें पढ़कर आए थे ये सोच करके कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी को 2-3 से ज्यादा तफसीरें नहीं आती होंगी। 13 के बाद आप तो 40 तक पहुंचे, वहां तो हमारा भी इल्म नहीं पहुंचा। जमात उलमा दंग रह गए और उसके बाद तौबा भी किया। कहा हमारे दिलों में बदगुमानी आ गई थी, हम तौबा करते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक और मजमा है, एक और मजमा ऐसा है कि उसमें 40 के करीब उलमा है। सवालात अलग 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 लेकर के फंसाएंगे किसी तरह से इनको, डिफिकल्ट सवालात लेकर के। एक बात याद रखना, मिशकात शरीफ की हदीस है, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि किसी आलिम को नीचा दिखा दूं, उसे फंसा दूं सवाल करके, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन उसे आग की बेड़ियां पहनाई जाएंगी, उसकी जुबान को आग की कैंची से खींचा जाएगा। इसलिए इल्म हासिल मत करो, किसी को नीचा दिखाना, किसी को बेवकूफ़ बनाना। एक किताब कहीं से पढ़ कर क्या आए, मौलाना के पीछे पड़ गए, ये बताओ सही है कि नहीं है। फिर अगर उस मौलाना साहब के दिमाग में उस वक्त वो मसला नहीं था, उन्होंने कहा नहीं मालूम, तो आपको लगा कि हाँ मेरे से ज़्यादा तो इनको भी नहीं मालूम। तुमने तो एक ही चीज़ हल करके उनके सामने पेश की है। अजीज़ा निगरामी, इस तरह की चीज़ें हरगिज़ ना करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है मुगालते में डालना। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जमात से खिताब कर रहे हैं। 40 उलमा है, अलग 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 सवालात नोट करके, मैं ये पूछूंगा, तुम ये पूछना, तुम ये पूछना। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना खिताब किया और सवालात के लिए उस दिन महफिल का वक्त ही नहीं दिया। कहा आज सवालात कोई नहीं करेगा। वो लोग तो सवालात लेकर के आए थे। सब मजमे में खिताब के बाद जिसको जो पूछना है आप कहते हैं कि पूछ लो, उस दिन का कोई नहीं पूछेगा, आओ सिर्फ मुसाफा करके जाओ, आओ सिर्फ मुसाफा करके जाओ। तो ये जो उलमा की जमात थी, इनको बुलाया,
ایک آتے ان کو سینے سے سینہ لگاتے اور کہتے تیرا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے. دوسرا آتا اس سے کہتے تو یہ گھر سے سوچ کے آیا تھا، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. اس طرح 40 سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا. ان کے سوالات کے پوچھنے سے پہلے جوابات بھی دے دیے اور اس کے بعد کہا کہ اے گروہ علماء، تم سوال کرتے اور میں جواب دیتا تو عبد القادر کی کیا اس میں خصوصیت تھی؟ تم سوال بھی نہ کرو، میں جواب دوں، تب پتا چلے گا کہ میں بندہ قادر ہوں، میں قادر کا بندہ ہوں. تم نے سوال بھی نہیں کیا اور میں جواب دوں تو تمہیں احساس ہوگا کہ میں قادر کا بندہ ہوں. اللہ رب العزت کا کی صفاتی نام ہے. عزیزان گرامی وقار، علماء نے تنگ کیا، پریشان کیا، آپ کے مجموعوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک نے ہر ایک کو اپنی کرامت سے زیر کر دیا ہو، ان علماء کو پورا سلا دیا ہو. نہیں، فیس کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، پریشانیاں اٹھائی ہیں. اور خلفاء کے وقت کے سلاطین کی بھی بہت ساری ایسی سختیاں تھی جس کو آپ نے برداشت کیا. کئی لوگوں نے آپ پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تھی. یہ تو سرکار غوث پاک کی استقامت تھی کہ آپ جمے رہے. اور سب سے بڑا کام آپ کا کیا تھا معلوم؟ خانقاہ کے گدی نشینوں، غور سے سنو، جو غوث پاک کا نام لیتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت کو میں بیان کروں تو یہ بغلیں جھانکیں گے. ابھی غوث پاک نے سب سے بڑا کردار کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں خانقاہی ماحول قائم کرنا ہے، اللہ اللہ کرو، تسبیح لو، دلوں کی صفائی کرو، سب صحیح ہے، لیکن غوث پاک نے تقریباً 25 سال صرف جہاد پر بیان کیا ہے. صرف جہاد پر کہا کہ اے گروہ مسلمین، تم پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے اس لیے کہ تم نے کوششیں ترک کر دی ہیں. حکومتوں کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے باغ ڈور سنبھال لی تھی. غوث پاک جب بیان کرتے منبر سے تو وقت کا جو تخت تھا وہ بھی ہلنے لگ جاتا تھا. خلیفہ مستنجد باللہ اس زمانے کا خلیفہ ہے اور تنگ آ گیا غوث پاک کے پاس. جب وہ بیان کرتے اور ان کی عیاشیاں کھول کھول کر کے ذکر کرتے تو لوگوں میں اب احساس جاگنے لگا، کوئی تو اللہ والا آیا ہے جو نظام خداوندی قائم کرنے کی بات کر رہا ہے، نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی بات کر رہا ہے. بغداد کی یہ حالات جب ہونے لگے میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث پاک کی ہی شہ پر جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی جیسا ایک مرد مجاہد پیدا ہوا ہے. یہ آپ کی تحریک تھی، غوث پاک کی تحریک تھی کہ جب بازنطینی عیسائیوں سے آپ نے اپنی پوری امت کو آگاہ کیا کہ تم سو رہے ہو، تم اپنی عیاشیوں میں ہو، تم اپنے نشے میں ہو، تمہارا دشمن تاک میں لگا ہے، گھات لگا کر کے بیٹھا ہے. اور ہوا بھی یہی کہ غوث پاک کے وصال کے صرف 10 سال بعد صلیبیوں نے حملہ شروع کر دیا بغداد پر، مصر پر، ترکی پر، ہر جگہ. اور یہی حملے کی وجہ تھی صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد کھڑا ہوا اور پھر انہوں نے پورے بیت المقدس کو فتح کر کے اپنے سر ایک صحرا باندھا. آج تک امت اس کے احسان کو یاد کرتی ہے. میرے عزیزو، غوث پاک کے زمانے کے ہیں صلاح الدین ایوبی. اتنا ہی نہیں، آپ ہی کی تحریک تھی، غوث پاک کی تحریک تھی کہ تم جوانوں کو تیار کرو، تمہاری زندگی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ہے. تم اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں، کیونکہ اللہ نے تمہیں خلیفۃ اللہ کہا ہے. اللہ کے تم خلیفہ ہو، تم نائب ہو اللہ کے. تم یہاں پر اپنی موج مستی کے لیے نہیں آئے. اب اس زمین پر بات ہوگی تو صرف میرے مولا کی ہوگی، اس زمین پر بات ہوگی میرے مصطفیٰ کی ہوگی. یہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا اعلان تھا. ہے کوئی آج پیران اعظام وہ اعلان کریں کہ آج اس زمین پر صرف ہم ناموس رسالت کی بات کریں گے؟ کون ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ غوث پاک سے اگر تمہاری ادنا سی نسبت ہے تو پھر تمہیں اپنے جوانوں کو، اپنے مریدوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ موٹے موٹے نذرانے دینے سے نہیں چلے گا، اپنی گردنیں حضور کو پیش کرنے کے لیے تیار کرو. تم تیار ہو جاؤ اپنا خون اور اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں دینے کے لیے. یہ آج تربیت دو، ورنہ پھر دشمن تمہیں کچا چبانے کے لیے تیار ہے.
کچا چھبانے کے لیے تیار. عزیزان گرامی، میں غوث پاک کی تحریک آپ کو بتا دوں کون سی تحریک تھی. وہ صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کیا، یہ غوث پاک کی تحریک ہے. اور پھر چند سالوں کے بعد پورے عالم اسلام میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، غازی ارطغرل جو آئے، یہ تحریک بھی غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تھی. آپ نے جوانوں کو متحرک کیا تھا اور پھر امت کا وہ شعور بیدار کیا تھا جو ان میں مردہ کر چکے تھے کچھ حکومت کے کارندے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے خلافتوں پر، تخت پر، جو نام کے مسلمان تھے، یا اس کو ہماری زبان میں سمجھ لیں، وہ سب کانگریس کے تھے جو منافق تھے. یعنی دکھتے تھے بس، لیکن اندر سے سب نفاق ہوتا تھا، نفاق ہوتا تھا. ہاں میں صاف کہوں گا، بغداد میں بھی کانگریس کا خلیفہ رہا ہوگا، مصر میں بھی اور ترکی میں بھی اور نیشاپور میں بھی، اس لیے کہ مسلمانوں کے خون چوس کر کے تخت پر بیٹھ تو جاتے لیکن پوری زندگی گزر جاتی، میرے مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے تھے. ان کو بٹھاتے تھے مسلمان. آج آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں. ہم اپنا اپنا سمجھ کر کے جن کو اوپر تک بٹھاتے ہیں، پوری زندگی چھان مار کر کے دیکھ لو، کبھی یہ نظام قرآن کی کبھی بات کیا ہے؟ کبھی میرے مصطفیٰ پر آنے والی آنچ کے لیے یہ کھڑا ہوا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہونے والا ہے. ان کے سفید کرتے اور ان کے سفید پاجامے سب کفن بن کر رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. عزیزان گرامی وقار، آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک میں بتاؤں، ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ یہ غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تحریک تھی. اتنا ہی نہیں، آپ کے آخری زمانے میں سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بغداد میں ہوئی. معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. تاریخ دان نے لکھا، آج میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا اور آپ کے سامنے پہلی بار بتا رہا ہوں. سرکار بغداد اور حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات کے بارے میں بہت سارے باتیں چلتی ہیں کتابوں میں بھی، میں نے اپنے مرشد سے بھی پوچھا تھا. بہرحال ایک کتاب سے مجھے آج یہ بات ملی کہ سلطان الاولیاء غوث پاک نے حضرت خواجہ غریب نواز کو کیا وصیت کی تھی، کیا کہہ کر کے بھیجا تھا. ان کے پاس غوث پاک نے، غریب نواز نے بہت ساری انعامات، اوراد، وظائف، طرق، اجازات سب حاصل کیے، لیکن ہندوستان جب آئے کیا کیا انہوں نے؟ یہ بھی بتایا گیا کہ غوث پاک کی یہ تحریک تھی. کیا؟ سلطان الہند سرکار غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر کے ہندوستان میں پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا. یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی کامل سے. تم کیا سمجھتے ہو یہ اولیاء خالی مسلح لے کر کے گھومتے تھے؟ یا اولیاء اکرام صرف گدی نشین تھے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ حکومت وقت کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے اور پھر نظام مصطفیٰ کی بات للکار کر کے کرتے تھے. آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں. نہیں میرے عزیزو، وہ اللہ کے شیر تھے، اللہ کے شیر تھے. اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. وہ کبھی لومڑی پن کا انہوں نے اپنے آپ میں اظہار ہی نہیں کیا کہ نہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، کبھی نہیں. وہ گرجتے تھے اپنے تخت پر، اپنی خانقاہوں پر. دیکھیں خلیفہ مستنجد باللہ، ابو المظفر اس کو کہتے ہیں، بغداد کا وہ خلیفہ، عباسی خلیفہ، بڑا طاقتور، اور اسی کے زمانے میں غوث پاک ہیں. ایک فارس سے آنے والے اجمی عبد القادر، شیخ عبد القادر، جب بغداد کی جامع مسجد میں بیان کر رہے ہوں، در و دیوار ہل رہے ہیں. وہ اپنے خلافت کے دربار میں بیٹھا ہے خلیفہ، اچانک بہت زور کی آواز آئی، پورے محل میں گونج گئی. پوچھا یہ آواز کیسی بغداد میں؟ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چھینک ماری، ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا ہے. ان کو چھینک آئی تھی، جواب میں لوگوں نے یرحمک اللہ کہا، وہ خلیفہ وقت کے محل تک پہنچ گئی آواز. تو اس نے کہا یہ تو پورا ہلا دینے کی بات ہے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، آواز ہو سکتا ہے تمہاری مسجد سے باہر جائے نہ جائے، تمہاری آواز کا دار و مدار تمہارے گلے پر نہیں ہے.
ایک بار تم پکارو گے پہنچانا میرے مولا کا کام ہے۔ اب ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے، کس کے ٹائر پھٹتے ہیں، یہ سب بعد کی بات ہے۔ تم پکار کر کے تو دیکھو۔ اللہ رب العزت کے نام پر عزیزان گرامی وقار مستنجد باللہ آیا اور وہی کیا جو ہر عیاش کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب کچھ لے دے کے چھوڑ دو، جان بخش دو، جاؤ کہیں بیٹھو، آپ اللہ اللہ کرو۔ کہاں یہ حکومت سیاست کی باتوں میں آپ آ گئے؟ چند دنوں پہلے میں نے بھی سیاست کی بات کی تو مجھے بھی ایک مشورہ ایسا آیا کہ آپ کو انٹرسٹ ہے ایم پی بننے کا، ایم ایل اے بننے کا؟ میں نے کہا مجھے انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن کرسی صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے، اس پر جو کچرا ہے اس کو صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے۔ انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا وہ صاف ہوں گی بھی۔ عزیزان گرامی مستنجد باللہ 10 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر سونے کی غوث پاک کے دربار میں آئے۔ آپ مریدین کے ساتھ بیٹھے، ارے وہ حال و قال کی مجلسیں ہیں۔ مستنجد باللہ آیا غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا کہ یہ حضور آپ قبول کر لیں، نذرانہ ہے۔ آپ نے کہا تو رکھ لے اپنا نذرانہ، تو اپنے پاس رکھ لے۔ کہا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، آپ سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ غوث پاک نے کہا اللہ ایک تھیلی لیا اور اپنے بغل میں دبا کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا لگا۔ خون اتنا ٹپکنے لگا تو حاضرین مجلس دم بخود رہ گئے۔ خلیفہ مستنجد باللہ بھی دیکھ رہا تھا۔ غوث پاک نے فرمایا ابھی تو یہ ایک تھیلی ہے، میں 10 کو نچوڑوں گا تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جائے گا، تیرے دربار تک پہنچ جائے گا۔ تو مجھے وہ اشرفیاں دینے آیا ہے جو تو نے غریبوں کے مال کو چوس کر کے حاصل کیا، تو مجھے خریدنے کے لیے آیا ہے۔ اگر مجھے تیرے خاندان کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں آج پورے بغداد کی نالیوں میں اسی کا خون بہاتا۔ خلیفہ مستنجد باللہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد جب ہوش آیا اس نے توبہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا۔ اب اس کے بعد وہ خلیفہ ایسا پاک ہوا، نظر غوث جو پڑھی۔ اب اس کے بعد دربار خلافت کے حالات کیا ہو گئے سنیں۔ میں آج سیاست پر بات کر رہا ہوں۔ اب خلیفہ مستنجد باللہ کا دل جب صاف ہوا، 8 دن کے بعد وہ حاضر آیا، کہا سلطان الاولیاء اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ حکم فرمائیں کہاں کس طرح کا گورنر رکھنا چاہیے، گورنر کس طرح کا ہونا چاہیے آپ دیں۔ غوث پاک نے اپنے خلفاء کو حکم دیا کہ لسٹ بنائی جائے، اسلامی سلطنت میں گورنر کون ہوگا۔ لسٹ بنی، کہا وہ ہوگا جس کی تہجد قضا نہیں ہوتی، وہ گورنری پر آئے گا جو سنت رسول کو ہلکا نہیں سمجھتا ہوگا، وہ گورنری پر آئے گا جس کی نمازیں کوئی قضا باقی نہ رہی ہوں، اس لیے کہ جو اللہ کا قرضہ باقی رکھے گا وہ لوگوں کا بھی مال کھا جائے گا۔ آپ نے لکھایا نام، خلیفہ مستنجد باللہ نے آپ کے اشارے پر گورنر پورے تبدیل کر دیے۔ ہر جگہ پر ایسے لوگوں کو رکھا جو سرکار غوث پاک کے یا تو مرید تھے یا خلیفہ تھے یا شاگرد تھے، اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، اور وہ پورے بغداد اور آس پاس کی سلطنتوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہی چند سال پہلے جو بغداد نشے میں ڈوبا ہوا تھا، 10 سالوں کے بعد لوگ کہنے لگے کہ آج بغداد ایسا لگ رہا ہے جیسے عمر بن خطاب کا زمانہ آ گیا ہو، عمر بن خطاب کا زمانہ آیا ہو۔ تم نے تو غوث پاک کی 11ویں کھائی ہے نا، اصلاح حکومت ان سے نہیں سیکھا، وہ آئے تھے نظام تبدیل کرنے کے لیے۔ آج میں علماء سے بھی یہی کہوں گا، تم حق بات تو پہنچاؤ قوم تک۔ آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزوں، ڈر اور خوف ان کے سینوں پر طاری ہوا۔ کس بات سے ڈرتے ہو؟ کیا تم نے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے؟ یہ نہیں کہتے ہو موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہے، رزق اللہ کے ہاتھ ہے، پھر ڈرتے حکومت وقت سے کیوں؟ مجھے ابھی چند دنوں پہلے ایک میسج یہ بھی آیا تھا کہ حضرت آپ تو پاکستان کے علامہ خادم حسین کی تعزیت پر بیان کر رہے ہو، آپ دیکھ نہیں رہے یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ عزیزان گرامی اس دن مجھے افسوس اس بات پر ہوا، سوال پر، ہائے افسوس، اس قدر تمہارے ضمیر مردہ ہو گئے، اس قدر تم بزدل ہو گئے، لاکھوں لوگوں کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ جگانے والے پر تمہاری زبان بند ہے،
تمہاری زبان بند ہے. میں نے صرف ایک جملہ کہا, کوئی فرق نہیں پڑتا, میں اس ملک میں رہ رہا ہوں جہاں کا پرائم منسٹر ایک سور خبیث فرانس کے صدر کے لیے ٹویٹ کر سکتا ہے, تو میں پڑوسی ملک کی کسی عاشق رسول کی تعزیت کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں تعزیت کر سکتا؟ اگر ہندوستان کی تخت پر بیٹھنے والے کو فرانس کے صدر سے کوئی دلی عشق ہے, محبت ہے, تم اس کی معشوقہ ہو یا محبوبہ ہو, مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن اتنا ضرور ہے عاشق رسول مشرق میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, مغرب میں ہو, جب اس کی روح جائے گی تو ہماری بھی روح تڑپے گی. ہماری ڈور بندھی ہوئی ہے مدینۃ الرسول سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرے گا وہ پھر کسی بھی ملک کا باشندہ ہو. تم کہتے ہو تعزیت کے لیے, ارے میرے عزیز, اگر میں سامنے ہوتا تو اس کے قدموں کی خاک میں اپنے امامے پر رکھتا. عزیزان گرامی وقار, یہ بہت خاموشی ہم نے اختیار کی, بہت خاموشی, کوئی بات نہیں. تم دیکھو گے حالات خراب ہونے کی جو شکایات آج کر رہے ہیں علماء, تم سب کے سب جاؤ گے. مجھے ابھی بچوں نے بتایا کوئی کانگریس کے لیڈر کا انتقال ہو گیا تو پیر صاحب تعزیت کے لیے باہر کھڑے ہو گئے, باہر آ گئے, ہم ان کی تعزیت کرتے ہیں. ڈوب مرو چلو بھر پانی میں, تمہاری گدی پہ ہی مر جاؤ. تمہاری زبانوں پر جب عاشق رسول کے لیے تعزیت کے الفاظ آنے میں ہچکچاہٹ آتی ہے, کون سا عشق رسول, کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے؟ غوث پاک کی اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی نسبت ہے تو میں کہوں گا میرے عزیزو, سلطان الاولیاء غوث پاک عاشق رسول ہی نہیں, فنا فی الرسول تھے. میرے نبی کی بات پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا, آپ یا تو اپنی کرامت سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے. کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے, وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, آپ کو جلال آیا, کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے, آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے. میرے نبی پر بات کرتا ہے, میں تجھے زندہ کر کے دکھاتا ہوں. اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا. اب بول کون افضل ہے, عیسیٰ افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں, لیکن عبد القادر کو سامنے دیکھا. غوث پاک نے کہا میں اپنا موازنہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا ہرگز, لیکن یاد رکھنا میرے نبی پر اگر زبان کھولے گا تو عبد القادر اپنے قدم سے اس کو جواب دے گا. وہ جواب دیتے. آپ کی زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے گزری ہے. سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتے ہیں, آپ نے خود کر کے دکھا دیا. کوئی صاحب آئے, کہا ہمارے گھر دعوت ہے, آپ تشریف لائیں, کہا ٹھیک ہے آتا ہوں. تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے, کہا ہمارے گھر دعوت ہے, آپ آئیں. سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے, سب کی دعوت قبول کی. دوسرے دن شام میں لوگ آ کر کے فخر کر رہے ہیں, آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے. دوسرا کہہ رہا نہیں میرے گھر آئے تھے. تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے. ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے؟ سبوں نے کہا انہیں سے پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے تھے. جب لوگ آئے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. لوگ سوال کرنے کے لیے آئے, سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے, ہمارے, آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو. تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبد القادر نظر آ رہی ہیں. فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے. تو جب ایک غلام رسول کو اللہ نے یہ طاقت دی تو رسول مختار کو کتنی طاقت دی ہوگی. انہوں نے ناموس رسالت کو واضح کیا ہے. میرے عزیزو, اولیاء کاملین اسی لیے آتے ہیں, وہ نبی کا پرتو بن کر کے آتے ہیں, اور آج ان کے نام کی 11ویں کھا کر کے موٹے ہو رہے ہیں, بس اور کچھ نہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں نفس کو موٹا کر کے تم اپنی زبانوں میں گھی لگا چکے ہو, بولو گے تو پکڑے جاؤ گے, بولو گے تو تمہارے اوپر کیس ہو جائے گا. ہو نہیں تو میرے عزیزو, آج تو حالات ایسے ہیں. میں رو پڑا کل جب مجھے یہ رپورٹ ملی کہ صرف ہندوستان کی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ میرے نبی کی شان میں گالیاں دی گئی ہیں. 25,000 لوگوں نے گستاخی کی ہے.
तुम भी तो रात भर इंटरनेट चलाते हो, पूरा का पूरा वक्त अपने मोबाइल में सर्फ करते हो। जाना है तुम्हें भी मेरे आका की बारगाह में, याद रखना हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जाने वाले हो और तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। हज़रत साद बिन रबी की वो बात मुझे याद आती है, जंगे उहद में हुजूर की हिफाजत के लिए लड़ते लड़ते मैदान में ऐसे आ गए थे काफिरों के कि आपके गोश्त के टुकड़े उड़ रहे थे, जिस्म के गोश्त के टुकड़े उड़ रहे थे। मेरे आका देख रहे थे। शाम का वक्त हुआ, उहद का मैदान, हवाजें, सन्नाटा, 70 लाशें पड़ी हुई थी साहबा की। अल्लाह के नबी ने पुकारा, मेरे साद को ढूंढो, कहां है साद, कहां है? साहबा कहते हैं हम आवाज देने लगे, साद तुम जिंदा हो, रसूल तुझे बुला रहे हैं। हजरत साद बिन रबी 7 लाशों के नीचे दबे हुए थे और सांसें भी चल रही थी, सांसें चल रही थी। साहबा ने जब आवाज देना शुरू किया कि रसूल पाक याद कर रहे हैं, वहीं से वो हरकत करने लगे। अंदर से आवाज दी, ए जवानों, साद जिंदा है, मैं यहाँ लाशों के नीचे दबा हुआ हूं। हटाई गई लाशें तो देखा उनके जिस्म में कुछ बचा ही नहीं था, कुछ नहीं था, सब फट चुका है, पेट को तक चाक किया गया है, सांसें बाकी। साद बिन रबी कहते हैं, ए साहबा, शायद मैं रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंच पाऊंगा, हुजूर ऊंचे टीले पर बैठे हुए हैं, शायद नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा सलाम मेरे नबी तक पहुंचा देना, हुजूर तक पहुंचा देना। लेकिन आने वालों को क्या कहा जानते हैं? मैं ए जवानों तुम सबसे कहूंगा आज के हालात में। साद इब्न अबी रबी कहते हैं, ए साहबा, मैं तो जा रहा हूं, मेरी आखिरी सांसें हैं, लेकिन अगर तुम्हारी आंखें चमकती रही, तुम्हारे जिस्मों में जान बाकी रही और मेरे नबी पर अगर किसी ने उंगली उठाई और गाली दी, मैं क़यामत के दिन उसे नहीं छोड़ूंगा। और याद रखना, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा अगर तुम्हारे जीते जी तुम्हारे नबी की जात पर किसी ने कीचड़ उछाला। हजरत साद रबी इतना कह करके इंतकाल हो गए, वो हुजूर तक पहुंचाए भी नहीं जा सके। ए मेरे अजीजों, ए जवानों, तुम क्या समझते हो कि तुम दुनिया से इसी तरह निकल जाओगे? कुरान में भी अल्लाह ने कहा, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, तुम ये सोच करके बैठे हो कि हम जन्नत में चले जाएंगे? पीर साहब का दामन पकड़ लिया है, मुझे तो जाना ही है जन्नत में, पीर बख्शवा देंगे हमें। तुम बरस में एक मर्तबा 11वीं करके और फातिहा नियाज करके समझते हो इस्लाम का हक अदा कर दिया। यहां तुम्हारे नबी की अजमत पर रोज बरोज हमले हो रहे हैं। आज कुफ्र खुल करके आया है सामने, नहीं देखते आप? कुफ्र खुल करके सामने आया है तासुब के साथ। हर शहर में जाते हुए गुंडे ललकार रहे हैं इस्लाम के खिलाफ हमारे मुल्क में। अगर मैं खुल करके आया तो मेरा क्या जुर्म है इसमें, मेरा क्या कसूर है इसमें? क्या आप भी मैं ना बोलूं? हाँ, आज तुम्हारे पास ताकत है, पावर है, जो कुछ भी हसर और रसूख है, इससे ज्यादा क्या करोगे कि तुम मुझे जेल में बंद कर दोगे? मैं कल की तफसीर में भी यही कहा। एक मौलाना साहब ने कहा, क्या आप इतना बोल रहे हैं, आप पर ऐसे एक्ट लगाए जाएंगे कि जिंदगी भर आपकी जमानत ही नहीं होगी। आप पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि आपकी जिंदगी भर जमानत ही नहीं होगी। मेरा दिल ये कहता है, ऐ लोगों, इस तरह जी कर फायदा भी क्या? ऐसी आज़ादी किस काम की जिसमें रोज उठते साथ मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हम सुन रहे हो और हुजूर को कोसा जा रहा हो, हम खाते पीते घूम रहे हो। इससे बेहतर है कि जेल की कोठरी में हम जिंदगी गुजार लें, कल बारगाह मुस्तफ़ा में उठने वाला चेहरा तो रहे हमारे पास। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया पकड़ करके कि तेरे जिंदगी में, तेरी जवानी में मुझ पर तो लोग रंगीला रसूल कह रहे थे, तू क्या कह रहा था? तू क्या कह रहा था उस जमाने? तुम क्या कहोगे? ऐ अल्लाह के नबी, मैं मजदूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं गरीब था, काम काज करता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। याद रखो, उस वक्त मेरे आका तुम्हारे सामने बिलाल हबशी को लाकर खड़ा कर देंगे। ये क्या था बिलाल? ये तो गुलाम था, इसकी पीठ पर सिल रख करके पीठ गला दी जाती, तब भी अपनी जुबान पर मेरा नाम लेना नहीं छोड़ता था। तुम कौन सी मजदूरी की शिकायत ले जाओगे? बहाना करोगे अल्लाह की बारगाह में?
रसूल की बारगाह में बहाना करोगे? ऐ गिरोह उलमा, तुमको अल्लाह ने मिंबर दिए हैं खिताबत के लिए, अल्लाह ने अपने रसूल का मिंबर तुम्हें दिया है, इसलिए नहीं कि तुम हुकूमत की खुशामदी करो, तुम अपने वक्त के तागूती कुव्वतों की खुशामदी करो, इसलिए नहीं, बल्कि आज तुमसे कौम मुसाफा करके हाथ चूमती है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जुबान पर नाम मुस्तफा है। आज उलमा की जो इज्जत है सिर्फ इसलिए, तुम्हारी पगड़ियां, तुम्हारे जुब्बे देख करके कौम इज्जत नहीं करती, सिर्फ इसलिए इनके दिलों में तुम मचलते हो कि तुम मुस्तफा करीम की बातें करते हो। उलमा को जानना चाहिए कि तुम्हारी इज्जत नबी से वाबस्ता है। आबरूए माज़ा नाम मुस्तफा अस्त, हमारी आबरू, इकबाल ने कहा था, हमारी आबरू नाम मुस्तफा से वाबस्ता है। अगर उसी नाम को किसी ने छेड़ा तो फिर हमारा जी कर मतलब क्या है, हम किस काम के? मैं एक मिसाल से समझाता हूं। मस्जिद है, दीवार के पेंट को अगर किसी ने खुरच लिया तो हो सकता है माफ कर दें, हम उसको छोड़ दें। किसी ने लकीर निकाल दी दीवार पर, हम छोड़ दें उसको, लेकिन मियां वो हमारे सामने आकर पिल्लर हिलाने लग गया और मस्जिद का ये पिल्लर तोड़ने लग गया, खामोश बैठोगे? और अगर तुम खामोश बैठे तो इसका अंजाम क्या होगा? उसने पिल्लर हिलाया तो सिर्फ पिल्लर नहीं टूटेगा, ये छत पूरा सबके ऊपर गिरेगा। आज जालिम कुफार पूरे तुम्हारी जड़ को हिला रहे, मेरे नबी की जात को, सीधे मुस्तफा करीम की जात को हिला रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस को हल्के में मत लेना मेरे अजीजों। लाखों जाने जाती हैं, जाए इस्लाम पर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात को हल्के में मत लेना। और अगर इन्होंने हिलाना शुरू किया है अगर हुजूर की जात पर, हैरत हो रही, 25,000 पोस्ट तुम में से किसने कंप्लेंट की है? साइबर क्राइम को कंप्लेंट कर सकते थे, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचा है। हम आजाद मुल्क में रह रहे, मेरे नबी से छेड़छाड़ क्यों हो रही है? किसी ने आवाज उठाई? कुछ हैं इल्ला माशाअल्लाह, कुछ उलमा, कुछ वकला इसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन मेरे अजीजों हर मुसलमान का यह है तुम्हारी निस्बत रसूल पाक से है। अब इन्होंने हिलाना शुरू किया तो इंतजार करो, जिस दिन ये छत गिरेगी अजाब बनकर सब पीछे जाएंगे, सब उसमें गिरफ्तार होंगे। इंशाअल्लाहुल अजीज हम मुहिम छेड़ेंगे, हम मुहिम छेड़ेंगे इस बात की। अगर आज तुम कसरत में हो तो इसका क्या मतलब, जो चाहे तुम कर लोगे। हम इतने गए गुजरे तो नहीं हैं कि हमारे नबी के ऊपर भी तुम चले जाओ। हाँ, हमें रौंद दिया, हमें मार दिया, हमें कत्ल कर दिया, सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब इससे आगे नहीं बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। मैं आवाज़ देता हूँ इसी मिंबर से, ए गिरोह उलमा, ए जमात सूफिया, ए खानकाह के गद्दी नशीनो, बाहर आओ, आओ हुकूमत वक्त से एक मुतालबा ये करो, ए हुकूमत वक्त के तख्त पर बैठने वालों, हमारे हिंद में पार्लियामेंट में भी ऐसा कानून पास करो कि कोई मेरे नबी की ज़ात पर भौंके तो उसे मौत की सज़ा हो जाए। हम ये चाहते हैं। अगर इस कानून को तुम्हें लाने में कुछ जिंदगियों की ज़रूरत है तो ये फ़कीर हाजिर है और मेरे साथ भी कुछ तुम्हारे लिए हाजिर होंगे। ले लो हमारी जाने और एक कानून ऐसा बना दो ताकि क़यामत तक फिर यहाँ पर कोई ना भौंके मेरे नबी की ज़ात पर। तुम कानून सिर्फ मेरे नबी के लिए नहीं, तुम अपने देवी देवताओं के लिए बनाओ, शांति से रहो। हमने कभी तुम्हारे खिलाफ भौंका नहीं है, हमने कभी देवी देवताओं को छेड़ा नहीं है, इसलिए कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हम गाली नहीं देते, हम इस्लाम की हक्कानियत से बयान करते हैं, लेकिन खामोश रहने की ये सज़ा हमें दी जा रही है कि हमें गालियां देते देते ये अब हमारे नबी तक पहुंच गए, हमारी माँ आयशा सिद्दीक़ा तक पहुंच गए और हमारे तमाम अकाबिरीन असलाफ तक पहुंच गए। और 25 करोड़ की तादाद में खामोशी ये अच्छी नहीं है मेरे अजीज़ों, अच्छी नहीं है। आज अफसोस इसी बात का है जिनको अल्लाह ताला ने अपने नबी की नियाबत अता की है, वो नायब रसूल हैं या किसी खानकाह के गद्दे नशीन हैं। तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हारे आबा व अजदाद कमाल के थे, बुजुर्गान दीन थे, तुम छूटे जाओगे। नहीं, सवाल तो होगा, तुम्हें सवाल होगा, मुझसे भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई अलग हूं, सवाल होगा। आओ सर जोड़ करके हम इस सिलसिले में कोशिश करें। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही मैसेज था। हिंदुस्तान में शिहाबुद्दीन गौरी ने जो परचम इस्लाम लहराया
وہ آج تک اس کی دین ہے کہ مسلمان زندہ ہیں، یہاں مسلمان باقی ہیں۔ پوری دنیا میں نظام کو صحیح کرنے کے لیے آواز اٹھانا، یہ بھی اولیاء کاملین کی بات ہے، ان کی صفات ہیں۔ صرف اپنی خانقاہ میں اللہ اللہ اور ذکر کرانا ہی ان کا کام نہیں تھا، وہ دلوں کو تو دھلتے ہی تھے، لیکن جو نظام سنبھال رہا ہوتا اس کی باغ ڈور کو بھی دھلتے تھے، اس کی بھی صفائی کرتے تھے۔ تو اللہ کا ڈر رکھنے والا کرسیوں پر آئے، جو کسی کا خون چوسنے والا نہ آئے۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو، سیاست کو سمجھو، تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے؟ اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے۔ تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، تم ہر ایک کی جے وجے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو، تم نے آج تک اپنا قائد نہیں ڈھونڈا، اپنا قائد نہیں ڈھونڈا۔ اور ان کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول 200 لیٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے، وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے۔ تمہارا کون ہے میرے عزیز؟ تم کسی پر متفق نہیں ہوتے، اور جو تمہارے لیڈر ہیں وہ کسی اور کے پلو میں چھپے ہوئے ہیں، ہاں کسی اور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا جا کر کے یہ سارے مسلمانوں کو کسی اور کے ہاں بیچ کر کے آتے ہیں۔ یہ سیاسی شعور بیدار کرو۔ مجھے معلوم ہے میری یہ باتوں کا سب سے زیادہ ایکشن کون لے گا، مجھے معلوم ہے سب سے زیادہ کس کو کھلبلی مچے گی، وہ بھی مجھے معلوم ہے، اسی لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کے ہم آپ سب کے ووٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا مسیحا سمجھ کر کے ان کے پیچھے جے جے کرتے گھومتے رہتے ہو، تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں، کیا نہیں ہوئے؟ کشمیر آج تک جل رہا ہے، کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحا ہے؟ کہاں ہے وہ سماجوادی، وہ بی ایس پی، فلاں 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں، کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں؟ نہیں بات کریں گے، یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں، اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے، ان کے لیڈروں کے منہ میں اپنی زبان رکھی ہوئی، یہ کوئی بولے گا نہیں، انہیں معلوم ہے۔ تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیزو، آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ کشمیر کے ایسے حالات ہیں، رو رہے ہیں وہاں پر۔ ایک مولانا ہیں، مسجد کے امام ہیں، انہوں نے کہا باضابطہ حلفیہ کہا نوجوان میرے پاس نماز کے لیے آتا تھا، اس نے ایک کہا کہ حضرت کیا سوسائڈ کرنے کی اجازت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے، میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ داخل ہوئے، مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا، میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا، میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لوٹی، اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا۔ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے؟ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ جہاں میجورٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے، تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو، تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں، اب بھی اگر خاموش رہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں اٹھو، وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ تم اپنی سیاست کو منتخب کرو، تم اپنی قیادت کو منتخب کرو، اور اگر ابھی بھی سیاسی لاشعوری کی زندگی گزارتے رہو گے، لقمے بنتے چلے جاؤ گے، یہ کھاتے چلے جائیں گے۔ بات میں سلطان الاولیاء غوث پاک کی کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ حالات پر گفتگو ضرور کرنی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زبان پر کب تالے لگائے جائیں گے یا میری گردن پر کب چھری پھیری جائے گی، مجھے اس کا اندازہ نہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، تم میری ذات سے الجھتے ہو تو الجھ جاؤ، مجھے اگر بلیم کرتے ہو، تانے مارتے ہو تو مار لو، چند دنوں کی بات ہے، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک مجھے گالیاں دو گے، لیکن جس دن میں بھی دنیا سے جاؤں گا اس دن تم ہماری باتیں یاد رکھو گے، اس دن یاد کرو گے۔ مجھے اپنے بچوں کو یہی بتانا ہے کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں اب گھبراہٹ ہے، لوگ اپنے خوف کے مارے ایسے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں میرے مصطفیٰ کی گالیاں سننا برداشت کر رہے ہیں۔ دیتا ہے دینے دو نا، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟
इस पोजीशन में तुम आए हो आज, तुम्हारा इमाम जब इतना बुज़दिल है तो तुम्हारे दिलों में कौन सा ईमान बाकी रह जाएगा। इसलिए शऊर पैदा करो। अगर औलिया की निस्बत तुम्हारे दिल में जरा बराबर भी बाकी है तो उठो मेरे अजीजों, आप क़यामत के दिन जवाब दे होंगे मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत पर। आज जो हमले हो रहे हैं यह हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इश्यू है। आज मुतालबे करो, मांगो तो किस चीज़ को मांगो? बस ये है कि मेरी नबी की इज्जत सलामत रहे, मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। इतना मुतालबा तो कर सकते हो, इतना मुतालबा करो और फिर देखो मेरे मुस्तफ़ा की तरफ से इनाम क्या मिलेगा, अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलेगा। अरे वो मर्द कलंदर जो पाकिस्तान में अभी शहीद हुआ, किस बात का ऐलान करता था, किसको पुकारता था, किसको ललकारता था? सिर्फ यही तो बात करता था कि ताजदार खत्म नबूवत, और मैदान में माजूरी के साथ भी आकर कहता था लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ, अपनी जान लेकर आया हूँ। और तुम याद रखना तुम्हारी टांगें तो सलामत है, कल बरोज़ क़यामत हो सकता है तुम्हारा सामना उस खादिम हुसैन से हो, तुम्हारी टांगें देख करके पूछी जाएंगी। माजूर होने के बाद जब कोई मैदान में मेरे नबी की अजमत पर पहरा देने के लिए आ सकता है तो तुमने अपनी टांगें किस काम के लिए रखी थी? मेरे अजीजों, मैंने जितनी ताकत मुझे अल्लाह ने दी मैं बोल रहा हूं, अब इसके बाद का महाज तुम्हें संभालना है, आगे की हमारी फिक्रों को तुम्हें ले जाना है। शायद उस जमाने में हम जी रहे हैं जहां इतनी आज़ादी नहीं होगी, छोटी सी बात को आज बहुत बड़ा बना करके उसे ख़त्म किया जाता है। लेकिन मुझे अंदाज़ा है इस बात का, हिंदुस्तान की आज़ादी में भी मेरे अकाबिरीन में 30,000 उलमा ने अपनी जानें दी हैं। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर दरख्त पर एक आलिम की लाश लटकी हुई थी। उनकी जानें, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं गईं। 70 साल से हम मज़े ले रहे हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं ये। अल्लामा फजल हक खैर आबादी को अंडमान निकोबार पूरी ज़िंदगी के लिए कैद करके ख़त्म कर दिया गया, मज़ार भी वहीं पर है आज। तो आज मुझे अंदाज़ा है अगर मैंने इस बात की शुरुआत की है, हो सकता है ये जो कुछ भी हमारे साथ करें, लेकिन मुझे मेरे रब्बे जुल जलाल की ज़ात पर यकीन है। मैं यही कहूँगा, ऐ अल्लाह, अगर हमारे मुक़द्दर में शहादत है तो इससे बेहतर कोई और मौत है नहीं। ऐ रब्बे जुल जलाल, इस हालत में दुनिया से उठा जब तू हमसे राज़ी हो। अगर तूने हमारे लिए एक लम्हे के लिए भी नाराज़ी है, मौला फिर हमें मोहलत दे दे कि तुझे राज़ी करके जाए, तुझे राज़ी करके जाए। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र में हमें देखना है, इसलिए हम कब्र में जा रहे हैं, लेकिन इस हाल में दुनिया से जाएं कि उनकी अजमत पर कुछ बोल तो सकें, उनकी नामोस पर कुछ कर तो सकें। अजीज़ा ने गिरामी, सुल्तानुल औलिया शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पर जो उनकी करामात हैं वो सारी चीज़ें फिर कभी मैं ज़िक्र करूँगा। आज इसी पर मैं इख्तिताम करता हूँ। इसी पर जियो और इसी पर मरो। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से खा। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिवा कोई उस क़यामत के मैदान में तुम्हारा दस्तगीर नहीं है। जब तक वो तेरी सिफारिश न करें, अल्लाह भी तुझसे कलाम करने वाला नहीं है। जब इमाम अहले सुन्नत ने यहाँ तक कह दिया, खलील व नजी मसीह व सफ़ी सभी से कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, रसूल पाक ही के लिए तुम वहाँ पर भी उठाए जाओगे। मैं यही मैसेज दे करके जाऊँगा जो मेरे मुर्शिद गिरामी ने आखिरी वक्त दिया था। ज़िंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बुल हवस सुन, सीम और ज़र की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस कहते हैं हवस का पुजारी, ख्वाहिशात का पुजारी। मेरा मुर्शिद ये कहकर गया है हमें, बुल हवस सुन, सीम और ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। और कहते हैं
جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جو میرے نبی کو نہ پسند آئے وہ بات ہی اچھی نہیں، جو میرے نبی کو نہ پسند کام ہو وہ کام ہی اچھا نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔